الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اس مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر دے، فلا رفث، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیہودہ باتیں اور فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ فسق اور معصیت اور گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور اپنے ساتھ حج میں زاد راہ، توشہ، سفر خرچ لے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ اور بہترین سفر خرچ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے والے درس میں یہ گزرا تھا، وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو اور پورا کرو۔ اب حج کے احکام بتا رہے اور حج کا وقت، تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اور وہ کون سے اشہر حج ہیں؟ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، اور ذوالحجہ کے 10 یا 13 دن ذوالحج کے۔ تو یہ کل تقریباً 2.5 ماہ بن گئے۔ یہ حج کے مہینے نے قرار دیا۔ حج کے مہینے قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام اگر کوئی آدمی 1 شوال کو باندھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر حج تک اس کو احرام کی پابندیوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس نے اشہر حج وقت کے اندر احرام باندھ لیا۔ اور اگر ایک آدمی شوال سے پہلے رمضان میں حج کا احرام باندھے تو یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا حج کے مہینوں میں وہ احرام کا حج باندھے گا، حج کا احرام باندھے گا حج کے مہینوں میں، تو وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے پہلے وہ حج کا احرام نہ باندھے۔ تو لہٰذا اگر ایک آدمی باندھ لیتا ہے حج کا احرام اور پھر سفر میں چلتا ہے یا اسی طرح ان پابندیوں کو لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، جس نے حج کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ حج کو لازم کرنے کا کیا معنی؟ احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد نیت کی اور تلبیہ کا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ تلبیہ کہا تو اس پر احرام باندھیا، یہ محرم ہو گیا۔ جب یہ محرم ہو گیا تو اب اس پر پابندیاں آ جائیں گی۔ جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں، تکبیر تحریمہ سے پہلے آدمی باتیں بھی کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، دوسرے کو اشارہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں، پابندی آ گئی اس پر۔ اب اس کو پینے کی اجازت نہیں، باتیں کرنے کی اجازت نہیں، اب یہ پابندیاں اس پر آ گئی۔ تو اسی طرح احرام جب باندھ لیا تو اس پر پابندیاں آ جائیں گی۔ کیا پابندیاں آ جائیں گی؟ اب احرام باندھنے کے بعد یہ آدمی سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا،
یہ آدمی اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، یہ آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ اپنی مونچھیں نہیں کاٹ سکتا، یہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، یہ موزے تک نہیں پہن سکتا، اس پر یہ پابندیاں آ گئی۔ شکار نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اب یہ اس پر پابندیاں آ گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس نے احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر دیا، اب کیا ہے؟ فَلَا رَفَثَ، وہ فحش گوئی نہ کرے۔ رفث کا معنی آتا ہے فحش گوئی سے لے کر مباشرت تک، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکتا، وہ بیہودہ باتیں بھی نہیں کر سکتا، بے پردگی بھی نہ کی جائے۔ فرمایا یہ ان کے لیے حکم ہے۔ ایک ولا فسوقا، اور گناہ شریعت سے نکل جانا، گالی دے رہا ہے دوسرے کو، دوسرے کی اور غیبت کر رہا ہے اور گناہ کے کام کر رہا ہے، فرمایا نہیں، اس کو اب گناہ کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی گناہ ہے، احرام باندھنے کے بعد زیادہ گناہ ہو جائے گا، لہٰذا جگہ کا اور حیثیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اب فرمایا وہ ایسا نہ کرے، ولا جدالا، اور لڑائی بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پر آدمی سے بے پردگی کا بھی خطرہ رہتا ہے، آدمی سے جو ہے وہ گناہ کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور آدمی سے لڑائی کا بھی خطرہ رہتا ہے، جھگڑے کا خطرہ رہتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں طواف کرتے کرتے ان کے پاؤں پر دوسرے کا پاؤں آیا، اسی وقت غصے میں مڑ جاتے، یہ کیا ہوا، اب مارنے لگ جائیں گے ایک دوسرے کو۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کس طرح ایک دوسروں کو مار دیتے ہیں، مکے مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، حالانکہ حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، آخری درجہ چلو سنت ہی قرار دو، اور ایک دوسرے کو مارنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ ایک سنت اور مستحب کے لیے ایک آدمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھا ہوگا غیر محرم مردوں کے اوپروں سے جا کر بوسہ دے کر وہ اوپر سے واپس جا کر وہاں گرتی ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب حج جو ہے، اب اس سے بہتر آدمی دور سے استلام کرے، اس کو باقاعدہ اس کا اجر مل جائے گا۔ اب دوسرے سے لڑ کر کے آ کر پھر فخر سے کہتا ہے میں نے تو ایسا کیا، سب کو اس طرح کر کے میں بوسہ دے کر آیا، بھائی مستحب کام کے لیے گناہ کیا تو نے۔ تو فرمایا کہ نہ، اور حج میں رش اتنا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو، اور سب سے زیادہ تکلیف حج میں آدمی کو ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ حج کے موقع پر نہ گالی ہو، نہ گلوچ ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جو ہے بے پردگی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ عورتوں کے لیے احرام کیا ہے؟ سلا ہوا لباس پہنیں گی، سر بھی ڈھانپیں گی، لیکن چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے۔ کیا مانا؟ چہرے پر کپڑا نہ ہو۔ ہاں پردہ کر رہی ہے، آگے وہ کیپ ملتی ہے وہ پہن لی، اور کپڑا نیچے لٹک گیا، چہرے کے ساتھ اس کا کپڑا نہ لگے، لہٰذا یہ اس کا احرام ہے۔ اب یہ کہہ دیا کہ یہ احرام ہوا، لہٰذا اب حج میں فلا رفث، کوئی بیہودہ بات نہ ہو، کوئی جمع مباشرت کا سلسلہ نہ ہو، ولا فسوقا، اور نہ کوئی جو ہے اس میں فسوق گناہ کی باتیں ہوں، ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہو، فی الحج، حج میں۔ اب یہ ہے حج، اور میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس آدمی نے حج کیا اور حج میں اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، اور حج میں اس نے کوئی فحش گوئی نہیں کی، اور فرمایا نہ کسی سے لڑا، وہ اس طرح ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک ہو کر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں بہت مشکل کام ہے۔ اور مفسرین نے یہاں ایک اور بات لکھی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ہماری گرامر کی اصطلاح میں اس کو اسم کہتے ہیں، ناؤن کہا جاتا ہے، یا ناؤن اسم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، کہ تم جو ہے حج میں فسق نہ کرو اور لڑائی نہ کرو اور بیہودہ بات نہ کرو، نہیں کہا، وہاں بیہودگی نہیں، وہاں لڑائی نہیں، اور وہاں معصیت نہیں۔ یہ اسم کا استعمال کیا، فعل کا استعمال، ورب کا استعمال نہیں کیا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسم کے استعمال کرنے میں تاکید زیادہ ہے کہ یہاں ان چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے،
وہاں معصیت کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، لڑائی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر جو ہے بےہودگی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس طرح جب آئے گا، جب شائبہ تک نہیں ہے تو ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، یہ اس کا حج مقبول ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اللہ میرے حج کو مقبول بنا دے، مبرور بنا دے، تو اس کو قبول کر دے اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ امت کو یہ بتا دیا کہ یہ دعا کیا کرو۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ایک ہمارے ہاں کتاب ہے اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھتے یہ ہیں کہ کچھ لوگ یہ حج کرنے کے لیے اور واپسی پر بڑے فخر سے کہتے ہم نے تو لڑائی کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہم نے تو یہ کیا، وہ کیا۔ تو کہا، دوسرے نے سنا، اس نے کہا تم نے تو کوئی حج ہی نہ کیا، حاجیوں کی صفات ہی تم میں نہیں ہے، تم نے تو نہیں کیا۔ ہاں تمہارے اونٹ نے حج کیا کہ جو کسی سے لڑا نہیں، کوئی معصیت نہیں کی ہے، تم نے تو حج نہیں کیا۔ اس لیے حج اور مقبول حج کون سا ہوتا ہے؟ آدمی جب حج کر کے واپس آئے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، زندگی میں تبدیلی آئے، یہ ہے مقبول حج۔ ورنہ وہی ہے اور واپس آیا۔ اس طرح نہ ہو کہ جی میں گیا اتنے لاکھ روپے لگا کر حج کے لیے اور واپس آیا، اب بھی تو میرا نام لے کر مجھے پکارتا، مجھے حاجی صاحب کیوں نہیں کہتا؟ نہ، یہ نیت نہ ہو کہ اب مجھے حاجی صاحب کہا جائے گا، نہیں، بلکہ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا۔ اور آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو تم خیر کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کیا معنی؟ یعنی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، اللہ اس پر اجر دیں گے اور اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ آگے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، تم اپنے ساتھ سفر خرچ رہ کر جایا کرو، بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، بچنا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی یمن کے کچھ لوگوں کے بارے میں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یمن کے لوگ جب نکلتے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے، سفر خرچ نہیں لے کر جاتے، اور کیا کہتے تھے؟ نحن المتوکلون، ہم تو توکل والے لوگ ہیں، اب ہم توکل والے ہیں۔ سفر میں نکلے، آگے بھوک نے پیاس نے تڑپایا، پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں سے مانگنے لگے۔ تو اللہ نے یہاں فرما دیا نا، وَتَزَوَّدُوا، تم اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، سفر خرچ اپنے لیے لے کر جاؤ، اپنے کھانے پینے کا۔ یہ توکل نہیں ہے کہ بالکل خالی ہاتھ جاؤ اور پھر وہاں راستے میں خود بھی پریشان ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرو، پھر مانگنے لگ جاؤ، بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور حجیوں کو تنگ کرو۔ کہا نہیں، تم اپنے ساتھ سفر خرچ زاد راہ لے کر جایا کرو۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی پر حج فرض ہے جو جانے کی طاقت استطاعت رکھ رہا ہو، زاد راہ اس کے پاس ہو، پھر وہ جائے گا، اور زاد راہ نہیں ہے تو وہ نہ جائے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ایک آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ قرض لے کر کیوں جا رہا ہے حج کے لیے؟ بھائی تو قرض کیوں مانگ کر جا رہا ہے؟ کل قرض کیسے ادا کرے گا؟ جا رہے حج عمرے کے لیے، پاس نہیں، دوسرے کہتا ہے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے مدد کریں۔ بھائی جب تیرے پاس نہیں ہے تو کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تجھے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، نہ جا۔ اب اس طرح دوسروں کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تم اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ، سفر خرچ لے کر جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین سفر خرچ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی بچنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ کھانے کے لیے نہ پھیلائے، مانگنے پینے کے لیے نہ پھیلائے، پہننے کے لیے نہ پھیلائے، ہاں کرائے کے لیے نہ پھیلائے، بلکہ کیا اگر نہیں ہے تو بس نہ جاؤ، رہنے دو۔ اب اس طرح خالی جاتے ہو پھر جا کر دوسروں سے مانگتے ہو، نہیں، اس سوال سے اور اس مانگنے سے بچنا، یہ بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر خرچ ہے۔ فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولي الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرے گا ایک آدمی تو گناہوں سے، معصیات سے، نافرمانیوں سے بچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔